والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آج قرآن سے متعلق یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ دین کی دعوت کس چیز کے ساتھ دی جائے. الدعوہ بالقرآن، یعنی دعوت قرآن سے دینی چاہیے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا اور اسی قرآن کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو دعوت دی. کل گزشتہ آیت کریمہ پڑھی گئی تھی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. اس کتاب کو اس لیے اتارا گیا تاکہ مخالفین کو سخت عذاب کا ڈر سنایا جائے اور ایمان و عمل اختیار کرنے والوں کو اچھے اعمال کی وجہ سے بہترین بدلہ ملنے کی خوشخبری سنائی جائے. یہی اصل دعوت ہے. ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. سورہ انعام کی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس اللہ کی جانب سے اس قرآن کا وحی کیا گیا، اس قرآن کو بھیجا گیا. کیوں؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں خبردار کروں. اور صرف تمہیں کو نہیں، وَمَن بَلَغَ، یہ پیغام جہاں جہاں تک پہنچے گا وہ ان تمام کو میں اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کرتا رہوں گا. اس آیت نے راستہ صاف کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن مقدس کے ذریعے سے دعوت دی جاتی تھی اور دعوت دی گئی، اور آپ کے بعد بھی جہاں جہاں بھی قرآن پہنچے گا وہاں وہاں قرآن کے ذریعے سے ہی دعوت دیا جائے. اسی طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے وَقُرْآنًا فَرَّقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. ہم نے قرآن میں جگہ جگہ فصل رکھی ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں بنا دی یا چھوٹی چھوٹی صورتیں متعین کر دی یا مضامین کو مختصر کر کے مختصر جملوں میں بیان کر دیا ہے. تو یہ فصل رکھا، یہ جدائیگی رکھی، یہ چھوٹے چھوٹے جملے رکھے، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں رکھی. کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تاکہ آپ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ٹھہر ٹھہر کے سمجھاتے رہیے. اور اسی لیے ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. گویا دعوت دین کے لیے اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مقدس کو نازل فرمایا. تو دعوت جو بھی دے گا اس کی اولین ذمہ داری ہے کہ دعوت وہ قرآن سے دے. موجودہ دور میں دعوت کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے. اچھی چیز ہونی چاہیے، لیکن انہیں قرآن کی تعلیمات زیادہ اچھی نہیں لگتی، انہیں قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہوتی، انہیں قرآن کے مضامین مستحضر نہیں رہتے. لیکن دوسرے مذاہب اور دوسرے دھرم کے لوگوں کے بیانات ازبر یاد کیے جاتے ہیں، اس کے صفحہ نمبر بھی یاد ہوتے ہیں، اس کے کوٹیشن بھی یاد کیے جاتے ہیں. یہ ثانوی درجے کی چیز ہے، اولین درجے کی چیز ہے کہ قرآن کے ذریعے سے آپ تبلیغ کیجیے. اب پورے قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو تبلیغ کیا ہے، ان کو دعوت بھی ہے، انہیں سمجھایا بجھایا ہے، اپنے قرآن سے سمجھایا. یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ اس زمانے کے دو سپر پاور
حکمرانوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط بھیجا ہے، دعوتی پیغام بھیجا ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی لکھا ہے۔ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ تو قرآن مقدس کی آیتیں لکھ کر ہی آپ نے اس زمانے کے سپر پاور دو حکمرانوں کو، قیصر و کسریٰ، فارس و روم، وہ زمانے کے سپر پاور ملک کہلاتے تھے، وہاں کی ذمہ داروں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی پیغام بھیجا، بلکہ اور بھی کئی خطوط بھیجے ہیں۔ ہر خط میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام کو نقل کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان قرآن کی زبان سمجھتا ہو کہ نہ سمجھتا ہو، انہیں دعوت دینا ہو تو قرآن سنا کے دعوت دیجیے۔ مطلب قرآن کو اللہ نے دعوت کے لیے پیش کیا ہے۔ اسی ذریعے سے دو انداز، دعوت کا دو طریقہ اپنایا گیا۔ اگر نافرمانی کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جائے، اس میں بھی قرآن مقدس کی آیتیں سنائی جائیں۔ کوئی انسان اللہ اس کے رسول کی بات مان لیتا ہے تو ان کی تشجیع قلب کے لیے، ہمت افزائی کے لیے قرآن مقدس کی آیت کے ذریعے سے انہیں خوشخبری سنائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے، تمہارے عقیدے سے خوش ہے، جس کے نتیجے میں اچھے اجر و ثواب سے تمہیں نوازے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ دعوت و تبلیغ قرآن سے کی جائے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب سے دعوت نہ دی جائے، بنیاد قرآن، اس بنیادی کتاب کی تشریح آپ کیجیے۔ اس سے پہلے آ چکی ہے یہ بات کہ اللہ تبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ قرآن دیا ہے اور قرآن کو اپنے انداز میں عوام الناس کو سمجھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بنیاد کیا چیز ہے؟ دعوت کے لیے بنیادی کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب اس بنیادی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر تائید و سپورٹ کے لیے کسی اور کے حوالہ جات پیش کریں تو چل سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمان دوسروں سے زیادہ مرعوب ہیں۔ وہی باتیں اگر قرآن کی ہو زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے، وہی باتیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہو زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے۔ شیکسپیئر کی بات آ جائے بہت بڑی بات ہے، یا کسی ماہر نفسیات کی بات آ جائے بہت بڑی بات ہے، کسی سائنٹسٹ کی بات کو دوہرا دیا جائے بہت بڑی بات ہے۔ کیوں کہ آپ ان سے مرعوب ہو چکے ہیں۔ آپ کو روم میں آنا چاہیے تو اللہ کی کتاب سے آنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آنا چاہیے۔ ہم نے دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ چھوڑا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری دعوتیں کارگر نہیں ہوتی ہیں۔ آج علماء کرام کی تقاریر بھی سن لیجئے گا، پورا کا پورا خطبہ چلا جاتا ہے، ایک آیت کا ترجمہ تک بھی نہیں کرتے، گھنٹوں گھنٹے تقریریں ان کی ہوتی ہیں، لچھے دار تقریریں ہوتی ہیں، لے میں اور گھمانے پھرانے والی بھی تقریریں ہوتی ہیں۔ سننے میں لگتا ہے کہ بڑا اچھا آپ کو لگتا ہے، قرآن کی آیتیں بڑی کم پڑھی جاتی ہے، اور اگر کسی نے وید سنا دیا، دو چار وید کے کوٹیشن یاد کر لیے، وہ چترویدی ہو جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ اپنی کتاب تو پڑھ نہیں سکا ہے، اپنی کتاب کا ترجمہ جان نہیں سکا ہے، اپنی کتاب کی تفسیر کا مطالعہ نہیں کر سکا ہے، اپنی کتاب کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں کیا، سوائے چند کوٹیشن یا چند آیات کی انہیں یاد بھی نہیں ہے۔ دوسروں کے بہت سارے الفاظ یاد کرتے ہیں اور اسی سے تبلیغ کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ودوان ہے اور بہت بڑا عالم ہے، اور جو انسان قرآن کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، بجھاتا ہے، سمجھتا ہے، وہی مکتب کا مولوی ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا ہے، یہ قرآن سے سمجھائی۔ آپ نے بائبل سے نہیں سمجھایا، آپ نے انجیل و تورات اور زبور سے نہیں سمجھایا ہے۔ پوری دنیا والوں کی ہدایت کے لیے آخری کتاب کی حیثیت سے اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے۔ تو آپ نے کفار ہو، مشرکین ہو، منافقین ہو، ملحدین ہو، دہریہ ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، عربی والے، غیر عربی والے، سب کو تبلیغ کیا ہے، تو قرآن مقدس سے تبلیغ کی ہے۔ اس لیے ہم تبلیغ کا شوق رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، لیکن تبلیغ کرنے سے پہلے ذمہ داری کیا ہے؟ آپ سیکھیے۔ جب نہیں سیکھیں گے تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو تبلیغ کرنا ہے تو قرآن سیکھیے، قرآن کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو پہنچائیے۔ اب اگر اس کے علاوہ دوسری چیز آئے گی، فذکر بالقرآن من یخاف وعید،
جو اللہ کے وعید اور پکڑ سے ڈرنا چاہتا ہے اسے قرآن سے نصیحت کی. انشاءاللہ آئندہ کل آئے گا کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے فجاہد بھی جہادن کبیرہ، لفظ جہاد بولنے سے انسان کو ڈر ہو جاتا ہے، لیکن قرآن نے کہا ان سے جہاد کیجئے، تو قرآن کے ذریعے جہاد کی. انشاءاللہ کل اس کی تفسیر آئی. مقصد کیا ہوا کہ دعوت و تبلیغ کرنا ہو تو ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ قرآن مقدس کو یاد کیا جائے اور قرآنی آیات کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کیا جائے. اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے اور اسی روشنی اسی نہج میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.